السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے وہ آیت مقدسہ نمبر 91 اور 92 ہیں۔ سورۃ النحل ہے، پارہ نمبر 14 ہے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے، درخواست ہے کہ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں ہم نے ایک آیت کریمہ پر 2 دروس دیے اور اس میں بطور خلاصہ جو اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی تھی وہ یہ ہے کہ 3 باتوں کا اللہ نے حکم دیا تھا: عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ، اور 3 باتوں سے روکا تھا: فحشاء، منکر اور بغی۔ اور یہاں جو ہم نے گزارشات کی تھیں اس کا خلاصہ یہ تھا کہ پہلی تینوں جو اللہ تعالیٰ نے باتوں کا حکم دیا ہے ان کی رٹ قائم کرنا ضروری ہے، اور دوسری جو تینوں باتیں ہیں جن سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے ان کو مغلوب کرنا اور ان کی بےخونی ضروری ہے۔ جب تک کوئی چیز غالب نہیں ہوگی، نمایاں نہیں ہوتی۔ اور غلبے کا جب ہم نام لیتے ہیں تو غلبے کی 2 ہی شکلیں ہیں جو سوسائٹی میں ہونی چاہیے۔ ایک ان چیزوں کا سیاسی غلبہ ہے، دوسرا اس کا معاشی غلبہ ہے۔ جب کسی بھی سوسائٹی میں کوئی بھی فلسفہ اپنی سیاست اور معیشت میں غالب ہوتا ہے تو اس کے مطابق پورا سماج اور معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اور اگر محض کتابوں میں تو فلسفی موجود ہے، جیسے اب کتاب مقدس قرآن پاک ہم ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس سے بڑی رہنمائی تو ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن اگر یہ کتاب مقدس کتاب کے اندر تحریری شکل میں تو موجود ہے اور ہم اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کا عملاً سیاسی اور معاشی اور معاشرتی نظام قائم نہیں کرتے، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ کی رٹ قائم نہیں کرتے، تو پھر فحشاء، منکر اور بغی یہ ختم نہیں ہو سکتے، ان کو مغلوب نہیں کر سکتے ہم۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے ان سے کمپرومائز کیا ہوا۔ آج نظام ظلم بھی ہے، نظام عدل کی باتیں بھی ہوتی ہیں، بلکہ ہمارے حکمران اس نظام ظلم کی موجودگی میں ریاست مدینہ کی تشکیل کی بات کرتے ہیں، جو بالکل ہی بوگس نظریہ ہے۔ جب تک نظام ظلم کی رٹ ختم نہیں ہوتی تو ریاست مدینہ کی رٹ کیسے قائم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ قائم کی تھی تو سب سے پہلے آپ نے سیاسی عدل اور معاشی عدل کا سسٹم قائم کیا ہے۔ اس وقت کی جو ظالم طاقت تھی اس کو چیلنج کیا ہے، ان کو شکست دی ہے،
ان سے مقابلہ ہوا ہے، غزوہ بدر ہوا ہے۔ غزوہ بدر یہی تو بنیادی ریاست مدینہ کی پہلی بیس تھی، بنیاد تھی۔ اس لیے یاد رکھیے یہ جو فلسفی ہے کہ نظام ظلم بھی ہو، کمپرومائز بھی ہو، فحشاء اور منکر کی بس تبلیغ کے ذریعے سے ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، کمپرومائز کر کے چلنا چاہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ نہیں ہے، نہ ہی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا یہ اسوہ ہے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہے۔ پہلے اس ظلم کے نظام کو ختم کریں گے، پھر عدل کا سیاسی اور معاشی نظام ہوگا۔ پہلے جو ظلم کا سیاسی نظام ابو جہل نے غالب کیا ہوا، رٹ قائم کی ہوئی ہے، اس کو چیلنج کریں گے، پھر ریاست مدینہ کی فلسفی غالب ہوگی۔ اللہ رب العزت نے آج کی آیات میں بڑی اہم رہنمائی ارشاد فرمائی جو سماجی تشکیل کی بنیاد، سماجی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور وہ ہے معاہدہ کرنا اور معاہدوں کی پاسداری کرنا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اوفو فعل امر کا صیغہ ہے، حکم ہے یہ۔ وعدوں کو پورا کرو، اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں وہ پورا کرو۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اپنی قسموں کو نہ توڑو پکا کرنے کے بعد، جو معاہدہ کیا ہوا ہے اس کی پاسداری کرو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور تم نے اللہ کو اپنا ضامن بنا لیا ہے، اپنا کفیل بنا لیا ہے، نگران، نگہبان اور ضامن بنا لیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، بے شک اللہ رب العزت جانتے ہیں جو بھی تم کرتے ہو۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے، کوئی بھی معاہدہ ہو، خواہ دو افراد کے مابین ہے، رشتہ داروں کے مابین ہے، کوئی دو پارٹیوں کے مابین ہے، کوئی ہمارا ملی معاہدہ ہے، قومی معاہدہ ہے، دوسری قوموں کے درمیان ہے، کوئی بین الاقوامی معاہدہ ہے، کوئی ریجنل پالیٹکس میں پڑوسی ممالک کے ساتھ معاہدہ ہے۔ یعنی معاہدہ وہ شکل جس میں ہم دوسرے کے ساتھ کچھ چیزوں پر کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، اس کو معاہدہ کہتے ہیں۔ ہم جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں، جو بھی ویژن رکھتے ہیں، ہم دوسرے سے جو ایک لنک رکھتے ہیں، اس لنک کی وضاحت کے لیے اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، کچھ دائرے ہیں، کچھ باؤنڈریز ہیں، ہم ان پر جو دوسرے سے چیزیں طے کر لیتے ہیں وہ معاہدہ ہوتا ہے۔ معاہدے کی کئی آگے تفصیلات ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی معاہدہ کرو اس معاہدے پہ قائم رہنا ہے۔ کیوں؟ سماج کی ترقی کے لیے، کسی بھی معاشرے کی استقامت، اس کے ثبوت اور برقرار رہنے کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے معاہدوں پہ قائم رہنا، ان کی پاسداری کرنا ذمہ داری سے یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم دے دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نقض عہد، معاہدہ توڑنا، یہ کفر ہے اور نفاق ہے، یہ حرام ہے۔ معاہدے کو توڑنا یہ حرام ہے، اور اللہ رب العزت نے تو بے شمار جگہوں پر اس نقض عہد کو حرام قرار دیا ہے، اور معاہدوں کو پورا کرنا یہ فرض قرار دیا ہے، حکم دیا ہے، اور جگہوں پر بھی آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدے توڑتے ہیں یہ نفاق کی نشانی بتا دی ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، منافقین کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور منافق ہمیشہ معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات ہمیں یہ یہاں سمجھنی چاہیے کہ معاہدوں کی تشکیل اور پھر معاہدوں کی پاسداری اس لیے ضروری ہے کہ اس کا اجتماعیت سے تعلق ہے، اس کا معاشروں کی تشکیل سے تعلق ہے، اس کا معاشروں کی اجتماعیت اور ترقی سے تعلق ہے، اس کے ارتقاء سے تعلق ہے۔
لہذا کوئی معاہدہ کسی انداز کا بھی ہو، دو افراد، دو قوموں، دو رشتہ دار، دو پارٹیوں، دو ملکوں، ان کو ہم توڑ نہیں سکتے، ہمیں اس کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت نے اگلی آیت کریمہ میں مثال دے کے سمجھایا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، آپ ایسا مت ہو جائیں جیسا کہ ایک عورت ہے، وہ اپنا سوت کاٹتی ہے، بڑی محنت کرتی ہے، سارا دن اپنا سوت کاٹتی رہتی ہے اور شام کو آ کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تو جو لوگ معاہدوں کو توڑتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک چیز ہم نے سارا دن محنت کی، جد و جہد کی، اس کی ہم نے تشکیل کی، اس کی بنیادیں طے کی اور شام کو آگے توڑ دیا۔ پھر وہ لوگ جو معاہدوں کو اس لیے توڑ دیتے ہیں کہ ایک قوم سے معاہدہ کیا، اس سے ڈرتے ہوئے، اس کو مضبوط سمجھتے ہوئے، اور پھر دوسری قوم آ گئی، دوسرا کوئی گروہ آ گیا، ان سے مضبوط آ گیا، ان سے معاہدہ کر لیا اور پہلے سے توڑ دیا۔ یہ قومیں آپس میں جو معاہدے کرتی ہیں، بالخصوص ملک آپس میں کرتے ہیں، ان کے پیچھے یہ نفاق ہوتا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے جو معاہدے ہیں ملکوں کے، غریب ملکوں کے، امیر ملکوں کے ساتھ دب کے جو معاہدے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں اپنے مفاد کے لیے۔ آج جو آپ کا IMF سے معاہدہ ہے، ورلڈ بینک سے معاہدہ ہے، اور جب سے پاکستان بنا اسی وقت اس کی داغ بیل ڈال دی گئی تھی ان معاہدوں کی۔ آج 75 سال کے بعد ہمارے حکمران بھی روتے ہیں، عوام بھی رو رہی ہے، IMF ٹیکس لگا رہی ہے، IMF سے جو معاہدے ہیں۔ بھائی جب آپ IMF سے معاہدے قرض لینے کے کریں گے، اپنی ضرورت کے لیے کریں گے، دب کے کریں گے، وہ تو آپ پہ ٹیکس لگائے گا۔ تو آزادی کس بات کی حاصل کی تھی؟ جب ہم نے 14 اگست 1947 کو آزادی حاصل کی تو آزادی تو یہ تھی کہ پہلے سسٹم سے آزادی حاصل کریں گے۔ انگریز یہاں سے چلا گیا، اگلا جو معاہدہ ہے وہ ہمارا امریکی بالادستی سے ہو رہا ہے، IMF سے ہو رہا ہے، ورلڈ بینک سے ہو رہا ہے۔ کس طرح آپ نے آزادی حاصل کر لی؟ تو آج تو 75 سال گزرنے کے بعد بھی ہم ان اداروں کے غلام ہیں۔ ہمیں جس طرح چاہیں وہ ہمارے اوپر، جیسے گھوڑے کے اوپر سوار جو ہے سواری کرتا ہے تو جس طرح چاہے اس کو پھراتا ہے، اس طرح ہمیں وہ پھرا رہے ہیں، ہمیں استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے غربت پیدا کی ہے، انہوں نے ہمارے ملکوں میں مہنگائی پیدا کی ہے اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ پہلے آزادی تو حاصل کریں، اور ہمارا کوئی بھی حکمران جو یہاں آتا ہے وہ ان سے کمپرومائز کر کے چلتا ہے، تو اس طرح آزادیاں تو حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے کوئی بھی جو معاہدے ہیں ہمارے ان کے ساتھ، وہ ہماری ضرورت کے لیے دب کے ہیں، غلامی کے انداز میں معاہدے ہیں۔ معاہدے ہوتے ہیں بیلنس پر، عدل کی بنیاد پر، برابری کی بنیاد پر۔ جو معاہدے برابری کی بنیاد پر ہوں گے، قومی مفاد میں ہوں گے، اجتماعی مفاد میں ہوں گے، اس میں عدل ہوگا، اس میں پھر آپ جھکاؤ پیدا نہیں کریں گے۔ اور انہی معاہدوں کی پاسداری اور ان کو ترقی دینا اور آگے لے کے جانا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے معاہدے اجتماعیت کی روح ہوتے ہیں، وہ اجتماعی معاشرے کی ہوں، قوموں کے درمیان ہوں، بین الاقوامی ہوں، ہمیں ان کی پاسداری کرنی ہوتی ہے۔ لیکن معاہدے کے عنوان سے منافقت کرنا، کسی کو استعمال کرنا، دھوکہ دینا، اور معاہدوں کو اس لیے توڑ دینا کہ اب ضرورت نہیں رہی، اور پھر غلام بنانے کی کوشش کرنا، یہ جرم ہوتا ہے۔ یہ اخلاقی جرم بھی ہے، معاشرتی جرم بھی ہے، قومی اور بین الاقوامی جرم ہے۔ اللہ رب العزت معاہدوں کو سمجھنے کی اور ان کی پاسداری کی ہمیں سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.